ایکو کا آج پڑھیں گے کہ ایکو کیا ہے، کلکلا کیا ہے. یہ کوالٹی آف ساؤنڈ ہے. کیا ہے؟ کوالٹی آف ساؤنڈ ہے. ساؤنڈ کی کریکٹرسٹکس میں سے ایک کریکٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک کوالٹی ہے، صفات میں سے ایک صفت ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کی جو ہے نا کلکلا کی تعریف جو ہے نا وہ لکھ لیں. یہی جو میں نے بتایا تھا کہ آواز جب کسی سالڈ چیز کے ساتھ، سامنے جیسے دیوار ہے، ٹھوس چیز ہے، اس کے ساتھ ٹکرا کر جب واپس آتی ہے اس عمل کو کلکلا کہا جاتا ہے. از اٹ کلیئر؟ آپ اس کو لکھ لیں کہ آواز یا چیز کے ساتھ ٹکرا کر جنبش کے ساتھ، جنبش کیا ہوتی ہے؟ وائبریشن. جنبش کس کو کہتے ہیں؟ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے آواز. ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر میں کہتا ہوں کلکلا کا بیان، تو جب میں کلکلا بولوں گا تو پیچھے تک وہ آواز بار بار آئے گی. میں ایک دم بولوں گا کلکلا تو آئے گی، کلکلا 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 کا بیان 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 بیان. سمجھ آئے گی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آواز کی بازگش. ٹھیک ہے. تو یہی کلکلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آواز ٹکرا کر جنبش کے ساتھ واپس آئے. فیل ہو رہا تھا یہ واپس آ گیا. اس کو کیا کہیں گے؟ بولیے کلکلا. اب ہم دیکھیں گے کہ حروف کلکلا کون کون سے ہیں یا کتنے ہیں. آپ نے حروف اظہار پڑھا، پھر حروف اخفا پڑھا، اب حروف کلکلا کی تعداد کسی کو پتہ ہے کتنی ہے؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں 5. ٹھیک ہے. کتنی تعداد ہے؟ 5. حروف کلکلا کو 5. لیکن ہر وقت ان سے کلکلا ادا نہیں ہوتا. اس کی شرط ہے، وہ حکم ہے. ہم لکھیں اب لکھتے ہیں کہ حروف کلکلا کون کون سے. آپ کو یہ بتا دیں، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کون کون سے ہیں. جی، واف کون سا؟ کتاب والا. پھر ایک منٹ، کون سے والا؟ ایسے نہیں بتایا جاتا. جب میں نے کہا کاف کون سا کتاب والا، تو آپ کے نہیں قرآن والا. آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹو دا پوائنٹ آنسر ہے. ضمن تربیتی نقطہ نگاہ سے کبھی انٹرویوز میں جانا پڑتا ہے تو آپ سے یہی پوچھیں، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ والا. نو، آپ کہیں گے قاف قرآن والا. ٹھیک ہے. یا نکات والا، یا نکات والا. ٹھیک ہے. تو حروف کلکلا جو ہے نا ہمارے پاس پہلا ہے قاف، بولیے. دوسرا ہے قاف، بولیے. تیسرا ہے قا، بولیے. چوتھا ہے جیم، بولیے. اور آخر میں 5واں کیا ہے؟ دال. ٹھیک ہے. اب قرآن حضرات نے ان کا ایک مجموعہ بنا دیا. ٹھیک ہے، کہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. جی بولیے. کتب جدین. اب آپ اس کا بھی آپریٹ کریں تو روحانیت نظر آ جائے گی. کتب جدین. ویسے تو یہ مجموعہ ہے، لیکن یہ معنی بھی رکھتا ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ آپ نے بھی ہاتھ ریز کیا تھا نا، کتب جدین آپ کو پتا تھا. یہ تو مجموعہ تو ہے ہی ہے، اس کا کچھ میننگ بھی بنتا ہے. اس کا ایک اسپریچول میننگ ہے. دیکھیں، یہ ڈیزگنیشن اور رینک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رینک ہے. یہ اس رینک کی کوالٹی اور ایڈجیکٹو ہے. اس میں سے جد کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جد امجد جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ سیدنا ابراہیم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایسا ہی ہے نا؟ کہ بولے بھائی ادھر کے آخری نبی یہی تھے، ادھر تو پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک معاملہ چلتا رہا، ایسے ڈیوائڈ ایسے آ رہے تھے، پھر کدھر کنانا کدھر تو کدھر چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دیٹس آل، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، پھر عقد و جہاں سے دعا مانگی تھی نا، جب کعبے کی دیواریں اونچی کر دی تو پھر کیا تھا، وہ مزدوری اللہ سے مانگی نا، تو مزدوری یہی مانگی حضور علیہ السلام کو مانگا، ٹھیک ہے؟ کہ میری ذریت میں سے ایسا بیٹا مجھے عطا فرما، تو جد کہتے ہیں بڑے کو، سب سے بڑا جد اعظم، تو قطب کیا ہوتا ہے؟ ایک رینک ہے، روحانیت کی منازل جب آپ طے کرتے ہیں، سالک جب سلوک کے راستے پر چلتا ہوا روحانیت کی منازل کو طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تصوف پہ قدم رکھتا ہے، تصوف کی وادی کے اندر، تو پھر ایک مقام آتا ہے جہاں پر اس کو قطب کا ٹائٹل رینک اس کو لگا دیا، ٹھیک ہے؟ رینک کہاں سے آتا ہے؟ حضور کی بارگاہ سے منظور ہو کر مولا علی شیر خدا، وہاں پر مہر ولایت علی لگتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہوتا ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد وہ پھر پروانہ جاری کرتا ہے، کلیئر؟ پھر اس سے نیچے کئی رینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دال ہے، اوتاد ہے، دال ہے، قطب ہے، پھر قطب الاقطاب ہے، پھر کیا ہے؟ قطب الاقطاب ہے، اور پھر جا کے کہیں انسان غوث الاعظم بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ غوث الاعظم بنتا ہے، اور ایک رینک دوسرے رینک کا فاصلہ جو ہے نا، جیسے دنیاوی رینک میں فاصلے ہوتے ہیں نا، ایک بندہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، پھر وہ ڈیپٹی کمشنر بنتا ہے، بیچ میں ایک گیپ ہوتا ہے اس میں، پھر وہ جا کے کمشنر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک گیپ جو ہے نا وہ ہوتا ہے بیچ میں، اچھا یہاں گیپ ہوتا ضرور ہے، مگر اس گیپ کا کوئی خاص جو ہے نا وہ طے شدہ ڈیفینیشن نہیں ہے، آپ چاہیں تو راتوں رات گیپ فل کر لیں، آپ چاہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ سال لگے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ چاہیں تو پہلے ہی رینک پہ لٹایا جائے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو لکڑیاں بالن ہے نا آپ کے پاس، کچھ ایسے بھی سمجھانا پڑتا ہے، وہ جتنا خشک ہوگا اس کو اتنی جلدی آگ لگے گی، بھی آپ کسی کے پاس بالن لے کے جائیں لکڑیاں، ایک بندہ لے کے آئے اپنے پیر کے پاس سوکھی لکڑیاں، دوسرا لے کے آئے گیلی لکڑیاں، وہ دونوں کو آگ لگائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جلدی کس کو لگے گی؟ جس کا نفس جو ہے نا پہلے ہی جو ہے نا وہ اینڈ ہو چکا ہوگا نا، جو ورکنگ پہلے ہی تھوڑی جس نے کی ہوگی وہ جلدی بھانبڑ مچ جائے گا، جب آگ لگے گا تو بھانبڑ مچنے کی دیر ہوتی ہے، بس کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری طرف جو گیلی لکڑیاں لے کر آیا ہے، پہلے اس شہد کو خشک کرنی پڑے گی وظائف کے لیے، اس کو وظائف دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ لکڑی خشک ہوگی، خشک ہونے کے بعد پھر جب وہ اس کو آگ لگائے گا نا عشق کی، پھر وہ بامبڑ مچے گا، تو اتنی دیر میں جو خشک لایا تھا وہ کسی اور مقام پہ جا چکا ہوگا، اور وہ جو گیلی لایا تھا وہ بھی اس مقام پہ پہنچے گا جہاں سے خشک والے نے ابتدا کی، میری بات سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو قطب جد دن بڑا قطب الاقطاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ حروف کلکلا کا حکم لکھ لیں کہ اس کا حکم کیا ہے، یعنی کس شرط کے ساتھ یہ کلکلا ادا ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ساکن ہے، بولیے یہ ساکن ہو، ساکن ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ نیچرلی ساکن ہو، آپ خود بھی ساکن کر سکتے ہیں، نیچرلی ساکن کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پہلے سے حرکت کی ہی نہیں، وہ تو ہو گیا ساکن، لیکن بعض وقت حرکت ہوتی ہے، آپ وقف کر لیتے ہیں تو وقف کی صورت میں بھی وہ ساکن ہو جاتا ہے، تب بھی اس کو ساکن ہی کہا جاتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے جی؟ بولیے، ہاں ٹھیک ہے، جب یہ ساکن ہو
تو پھر ان پر آواز رکھ کر واپس آئے. That's all. جب یہ حالت سکون میں ہو، ساکن ہو، ان پر آواز واپس آنے کا عمل ہے، یہ سارا عمل کرتا جاتا ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ کل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں جہاں قرآن پاک میں یہ آئیں تو آپ نے وہاں پر کرتا جو ہے وہ کرنا. ایک مثال جو ہے نا آپ اس کی لکھ لیں تاکہ تھوڑا اس کی کلیئرٹی ہو جائے. جیسے آپ پڑھتے ہیں سورۃ طارق کی اب یہ کو ہے، کیا ہے؟ اعراب اس کا کو ہے. ٹھیک ہے. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ حرف کی آخری حرکت. اور سر نے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ اعراب جو اردو میں رہتے وہ نہیں ہے، اور میں نے بھی آپ کو اس کی اصطلاح بتائی تھی. اب اس کو پڑھیں گے والسماء والطارق. جو ہی آپ نے اس کو ساکن کر لیا، ٹھیک ہے، یہ نیچرلی ساکن نہیں تھا. نیچرلی ہوتا تو اس پر ضمہ نہ ہوتا. ہم نے اس کو حالت سکون میں لے. اب آپ اس کو یوں نہیں پڑھیں گے والسماء والطارق، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ صفت کے خلاف ہو گیا. اب آپ اس پہ کلکلا کریں گے. آپ پڑھیں گے والسماء والطارق. ریق پ پ پ آواز واپس آ رہی ہے نا، کلکلا ہو رہا ہے. اس تو پہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ساکن نہیں ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بڑی خوبصورت قسم کی جو ہے نا وہ صفت ہے، تو اس کو ادا کریں. اب آ جائیں مخارج کی طرف تھوڑا سا. ٹھیک ہے، بس اتنا سا ہم نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا مخارج کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میں ایک سائڈ پہ لکھ رہا ہوں. مخرج نمبر کون سا ہے جی ہمارا؟ 5. آج ہم 2 مخارج پڑھیں گے، مخرج نمبر 5 اور 6، کیونکہ یہ دونوں آپس میں متصل ہیں. کیا ہیں؟ متصل. بولے بھئی صبح صبح کیا ناشتہ نہیں کر کے آئے؟ یہ کیا ہے؟ ناشتہ تو میں نہیں کر کے آتا. میں جس دن سے آ رہا ہوں بلا ناشتہ آ رہا ہوں، اور میری انرجی آپ دیکھیں کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی مجھے ٹائم نہیں ملنا کہ کچھ کھا سکوں. سیدھا 11:30 کلاس میں 1:30 بجے تک 2 گھنٹے. اس کے بعد نماز ظہر کا وقفہ، کھانے کا ٹائم نہیں ہے. پھر 2 سے 4 کلاس ہے، کوئی کھانے کا ٹائم نہیں ہے. میری یوں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ انرجی پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے، کم نہیں ہو. تو آپ صبح صبح آئے ہیں تو تھوڑا جواب دیں نا آپ لوگ. ٹھیک ہے. اور زائدہ مجھے آج آپ نے یاد کروانا ہے، میں اپنی گھڑی ٹھیک کر لوں. میری گھڑی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا آگے ہے. تو کیونکہ 8:30 تو ابھی ہوئے ہیں، چند منٹ پہلے بچے اب آ رہے ہیں. ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری گھڑی بہت زیادہ آگے ہے، اور میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. میری گھڑی 8:47 ہے. اس کا مطلب کہ 17 منٹ میری گھڑی آگے ہے. ہاں نہیں 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 نہیں، میرا ٹائم غلط ہے. نہیں نہیں، ان کا میجورٹی جہاں آ رہی ہے وہ بالکل ٹائم کے پابند ہیں. کیوں؟ یہی تو وہ ایج ہوتی ہے جو ٹائم کی پابندی ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور اس کے بعد جامعات کی طالبات ہیں، تو یہاں تو وقت کی پابندی لازمی ہے. ہم غلط ہو سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہوں گی. تو میری گھڑی ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ غلط ہو، میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. جتنے بعد میں آنے والے ہیں ان کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ مجھے پتہ کروا دیا کہ میری گھڑی جو ہے نا وہ غلط ہے. سائلنٹ میسج جو ہے نا ان تک سیدہ زاہدہ بخاری چلا گیا ہے، ہوپ فلی یہ سمجھ جائیں گے. اچھا جی، مخرج نمبر 5، اس کا نام ہے لہات. بولیے لہات. یہ کہتے ہیں کوے کو، اڑنے والا کوا نہیں. پھر کون سا کوا آپ کہیں گے؟ ہاں شاباش.
یہ جو گلے کا کوا ہے نا، اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. یہ اللہ پاک نے آپ کے اندر پورا ووکل سسٹم رکھا ہوا ہے. اس میں کیا؟ پورا ووکل سسٹم، جو آپ کا ساؤنڈ سسٹم ہے نا، وہ اس کے اندر ایڈ ہے. جہاں سے مختلف آوازیں نکلتی ہیں، یہ حرکت کرتا ہے. حرکت کرنے کی وجہ سے آواز میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لحاظ کہتے ہیں کوے کو. بولیے کوے. آپ آئینے کے سامنے آج جا کے اپنا پورا منہ کھولیں گے اور اینڈ پہ دیکھیں گے، اپنے منہ کے اینڈ پہ جہاں سے زبان کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، یہ حصہ زبان کا یہ نوک ہے، یہ ایک سائیڈ ہے لیفٹ، اس کو کہتے ہیں نوک لسان. بولیے لسان کہتے ہیں زبان کو، نوک کنارہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ طرف لسان، طرف بھی عربی کا ورڈ ہے، اس کی جمع اطراف ہے. تو یہ ایک طرف دائیں، یہ ایک طرف بائیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ درمیان میں شجر لسان. بولیں، یا اس کو وسط لسان بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ وسط لسان، زبان کا وسط ہے. ٹھیک ہے، اور جو آخر ہے وہ جڑ ہے یہاں پر. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں، آپ اس کو جا کے اسی طرح ٹچ کر کے ان چیزوں کو دیکھیے گا، نام یاد کیجئے گا. آگے آنے والے ہمارے مخارج کا تعلق جو ہے نا وہ دانتوں کے ساتھ اور زبان کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ محلات مخارج کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ محلات مخارج. جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں نا وہ مخرج ہے، اور پھر مخرج کے آگے محلات کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے منہ ہے آپ کا محل، ناک ہے آپ کا محل. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی حروف کا تعلق ہے، گننے کا تعلق ہے. پھر لسان آپ کا محل ہے، پھر دانت آپ کے جو ہے نا محل ہیں، گلا آپ کا محل ہے. تو یہ 5 کیا ہیں؟ یہ محلات ہیں. ٹھیک ہے، رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں نا محل. تو مخرج نمبر 5 ہے لحاظ کوا. اس سے صرف ایک حرف ادا ہوتا ہے. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ اور وہ ہے حروف منقوطہ. یہ حروف منقوطہ کہہ سکتے ہیں اس کو؟ بولیے، کہہ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ قاف ہے. بہت اچھا جواب ہے جی. آپ بتائیے، آپ بتائیں. کیونکہ اس کے اوپر نقطے نہیں نکات ہیں. کیا ہیں؟ ہاں، نقطوں والی ایج 5ویں تک ہے. نقطے کی جمع نقطے، یہ 5. جب آپ 5ویں کراس کرتے ہیں نا، پھر لفاظی بھی آپ کی بیٹر ہو جانی چاہیے. نقطہ، نکات. ٹھیک ہے، جیسے کتب، کتاب اور کتابیں نہیں، یہ 5ویں تک تو ہے. اس کے بعد کتب کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ قاف منقوطہ ہے. اس کا کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، حروف مقطعات نہیں، وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، حروف منقوطہ، غیر منقوطہ، وسطانی، تحتانی، فوقانی. کوئی اور بھی اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں ہم؟ فوقانی، تحتانی نہیں، تحت کہتے ہیں نیچے کو، اس کے اوپر نقطے ہیں تو یہ حرف منقوطہ اور حرف فوقانی ہے. از اٹ کلیئر؟ دیکھیں پچھلی چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں، ان کو ریوائز کیا کریں، ان کو یاد کیا کریں، کانسیپٹس کلیئر کیا کریں. اب یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ بولیے. ہاں، ٹھیک ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں، یہ غور سے پہلے سن لیں پھر لکھ لیجیے گا. بے شک آپ نے زبان کی جڑ. بولیے. دوسرا اوپر والا تالو. تالو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اور زور سے دبائیں تو آپ کو کیا آنے کو بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکرائے گی تو قاف ادا ہوگا. اب پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان کی جڑ کو اوپر لے کے جانا. دیکھیے میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس سے آتی ہے تجوید، اور یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے گھر میں آپ کریں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے لگائی ہوئی ہے ساتھ. ٹھیک ہے، قاف. بولیے. ہاں، قاف، قاف، آپ کو. اب میں حمزہ یہاں سے لے کے گیا ہوں، حمزہ کا مخرج آپ پڑھ چکے ہیں. آپ کو، ایک کو، اوک کو،
اب کلکلا بھی ہو رہا ہے، کیوں؟ آخر میں قاف سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، آخر میں قاف کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، اور وہ حروف کلکلا میں سے بھی ہے۔ اب بیک وقت کیا ہوا؟ دو مخارج اور ایک صفت کا اجرا ہو رہا ہے، دو مخارج، حمزہ کا، کہاں سے نکلتا تھا حمزہ؟ اقصی حلق سے، اقصی حلق سے یا ادنا سے؟ اقصی حلق جو سینے کی طرف والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قاف زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگی ہے تو یہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ ساؤنڈ کیا آئی ہے؟ یہ کلکلا کی، ٹھیک ہے، کیونکہ قاف سائلنٹ ہے، تو میں نے اس لیے پڑھا اق، بولیے ہاں، قرآن، ہاں، اب کلکلا نہیں ہونا، قاف پر دمہ ہے، قاف مدموم ہے، اور قاف جو ہے نا وہ متحرک ہے، بولیں متحرک نہیں بولنا، کیا بولنا ہے؟ متحرک، حرکت والا ہے، قاف کے اوپر حرکت ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا اب اس پہ یہ چونکہ ساکن نہیں ہے، اس پہ کلکلا ادا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایک اظہار، اخفا، پھر میں نے ابھی آپ کو ادغام بھی پڑھانا ہے، سر نے ذکر کیا تھا نا، ہمارے سلیبس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے آپ کا کلکلا، یہ وہ 3-4 صفات، صرف یہ آپ ذہن میں رکھ لینا، آپ کی خوبصورتی اور خوش الحانی کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، کمال درجہ اضافہ ہو جائے گا۔ کیا؟ کمال درجہ، ٹھیک ہے۔ جب قرہ حضرات کلکلا کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ ادغام کا خیال رکھتے ہیں، اظہار کا خیال رکھتے ہیں، اخفاء کا خیال رکھتے ہیں، اور غنہ کرتے ہیں، بس یہی خوبصورتی بناتی ہے۔ یہ 5 صفات آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ آ جائے نا تو یہ بھی انف ہوں گی۔ ہم پڑھیں گے تو اور بھی انشاءاللہ، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ درجہ کمال تک آپ کی قرآن کی خوبصورتی کو جو ہے نا یہ صفات پہنچا دیتی ہے۔ اور قرہ حضرات کی تلاوت کو آپ سنا کریں، ڈفرنٹ قرہ حضرات، پاکستانی قرہ حضرات بھی، اور بالخصوص ایران کے، مصر کے قرہ حضرات، ان کو آپ سنا کریں، تو آپ کو ایک تو وہ جو 7 قرات ہیں جو متواترہ ہیں، جو سر نے کل آپ کو بتایا، ان کا اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ کی خوش الحانی جو ہے نا وہ خود بڑھ جائے گی، سننے سے بھی آپ اسی طرح اڈاپٹ کریں گے چیزوں کو، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کلکلا کرتے ہیں، کس طرح اظہار کرتے ہیں، کس طرح اخفاء کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں۔ یہ صفات خوبصورتی اور خوش الحانی جو ہے نا پیدا کرتی، ترتیل پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن اپنے ورڈز میں لکھ لیں، میں صرف اس کی 2 چیزیں مینشن کر دیتا ہوں جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ ایک آپ کی آ گئی، میتھمیٹیکلی لکھ دیتا ہوں، زبان کی جڑ پلس اوپر کا تالو، یہ از اکول ٹو بن جائے گا قاف کے۔ مشق کر کے میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے، جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، تو پھر آپ نے جہاں جہاں یہ حرف آئے اس کو اسی مخرج سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دوسرا جو مخرج آج ہم نے پڑھنا جو اس کے ساتھ متصل ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے، وہ دوسرے کاف کا ہے، اور اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب میں نے سٹارٹ میں آپ کو لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں بتایا تھا، تو اس میں مثال بھی میں نے کوٹ کی تھی کہ کس طرح سے یہ دوسرا کاف پڑھنے سے لحن جلی کی غلطی بنتی ہے، لحن خفی کی نہیں، اور لحن جلی حرام ہے، ٹھیک ہے، فقہی اعتبار سے، اور لحن خفی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق صفات کے ساتھ ہے لحن خفی کا، اور لحن جلی کا تعلق جو ہے نا، اور لحن جلی جو ہے نا وہ بلنڈر ہے، غلطان بن جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، بہت بڑی غلطی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں مخرج نمبر 6۔ اب یہ قاف کے مخرج کے بالکل متصل ہے، قاف کے مخرج کے متصل، بس تھوڑا سا منہ کی جانب آپ نے آ جانا ہے، اور اس میں ہونٹ آپ کے کھینچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو لکھ لیں، یہ مخرج نمبر 6 جو ہے، اس سے ہمارا جو حرف ادا ہوگا وہ لکھ لیں کاف ادا ہوگا، یہ والا، کتاب والا، ٹھیک ہے۔
اب اس کو آپ یوں لکھ لیں کہ قاف کے مخرج کے متصل منہ کی جانب کیوں لکھ لیں، آپ کو ایزی ہو جائے گا. ذرا سا نیچے ہٹ کر، بس اس سے کیا ادا ہوگا، کاف ادا ہوگا. یہ بھی لکھ لیں، اس میں دونوں ہونٹ کھینچے جاتے ہیں. اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، ایزی ہو جائے گا. بیک کی طرف نا اپنے دونوں ہونٹوں کو کھینچنا ہے تھوڑا سا. دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں، غور کیجئے گا. پھر میں قریب آتا ہوں، دیکھیں کھینچے گے تھوڑا سا بیک کی طرف. بیک یہ ہوگی نا، یہ فرنٹ ہے، یہ بیک ہے. اوکے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بالکل قریب ہے، لیکن تھوڑا سا منہ کی جانب آ جانا. ٹھیک ہے، کیف کی یہ دیکھیں کھینچے جا رہے ہیں نا. کیف قوف کیف قوف کیف قوف. قوف میں زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگے گی. آپ کو ایک اس کاف پہ کلکلہ ادا ہو رہا ہے، اس کاف پہ کلکلہ ادا نہیں کریں گے، بھلے یہ ساکن ہی کیوں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کاف جو ہے نا حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے. قل، اب اس پہ کلکلہ کیوں نہیں آیا؟ کہ کاف ساکن نہیں ہے. کل قل کل قل کل. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس آپ نے جو ہے نا وہ رکھنا ہے. ہونا یہ پریکٹس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور پریکٹس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کھول لیں. اس سے ایک فائدہ نہیں، کئی فائدے ہو جائیں گے. صرف پریکٹس نہیں ہوگی، قرآن بھی کھل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کی زیارت بھی کر لیں گے، آپ اس کو چوم بھی لیں گے، آپ اس کا ادب بھی کر لیں گے، آپ اس کی تلاوت بھی آپ کو اللہ نصیب فرما دے گا. اور اس کے ایک ایک حرف پر پھر آپ کو 10 نیکیاں بھی مل جائیں گی. آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوگی، ترجمہ بھی آپ ساتھ روائز ہو جائے گا، آپ کی گرامر بھی ساتھ روائز ہو جائے گی، اور آپ کو اس کے روحانی فیوز و برکات بھی حاصل ہو جائیں گے. صرف ایک مخرج کی پریکٹس کرنے کی وجہ سے کتنی چیزیں، جیسے پیکیجز آتے ہیں نا 2 in 1. ٹھیک ہے، 1 میں 2، یہ 3 in 1 نہیں، 4 in 1 نہیں، 5 in 1 نہیں، ملٹیپل ان 1 ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ملٹیپل ان 1. ٹھیک ہے، ایک آپ کو پیکیج بھی جو ہے نا مل جائے گا. از اٹ کلیئر؟ شاباش. اس حد تجویز میں آج اتنا جو ہے نا وہ انف ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ اللہ پاک کافروں کا ذکر کر رہے ہیں، منافقین کا. تو آج کی جو 2 آیات مبارکہ کم از کم ہم کریں گے، وہ بھی منافقین کا تذکرہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہاں تک بات جا رہی ہے. ابھی آگے پھر منافقین کا تذکرہ جو ہے نا وہی چلے گا. تو سب سے پہلے آج کی آیات مبارکہ کو لکھ لیتے ہیں. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، ذہبہ سلب کر لی، چھین لی، اچک لی. ٹھیک ہے، سلب کر لینا، زبردستی کی چیز لے لینا، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چھین لینا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اچک لینا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اور سادہ کرنا ہے تو اللہ لے گیا، یوں کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی قرآن کا ادب ہے کہ اس کے شیان شان الفاظ کا استعمال کیا جائے. کیا؟ قرآن کے شیان شان آپ اردو کے الفاظ یوز کریں. اس لیے میں نے سلب لکھ دیا، تو معنی ایک ہی ہے.
جب لکھ لیا تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. چلے تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اونچی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا والضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اب یہاں پر دیکھیں کہ دیکھیں میرے منہ کی طرف دیکھیں. وما كانوا مہتدین. اسی مخرج سے ادا کریں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت. اونچی آواز میں سارے لوگ تلاوت کیا کریں. ما حولہ. دیکھیں پہلی ہا یہاں سے دوسری فوری نیچے. ما حولہ. یہ حمزہ ہا جو ہے نا یہ زور سے ادا ہوتا ہے. سینہ اس میں وائبریٹ کرتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اچھا میں نے فی ظلمات لا یبصرون ٹھیک پڑھا ہے؟ یعنی کہ جو کچھ آپ اب تک پڑھ چکے ہیں تجوید میں، تجویدی نقطہ نگاہ سے میں نے ٹھیک پڑھا ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا، بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے. میں نے پڑھا ہے، غور سے سنیے گا. میں نے پڑھا ہے فی ظلمات لا یبصرون. جو کہتے ہیں کہ میں نے ٹھیک اس کی تلاوت کی ہے وہ ہاتھ شو کروائیں. سارے کہتے ہیں کہ میں نے غلط پڑھا تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑھا آپ نے غلط؟ اچھا اب جب سارے یہ کہہ رہے ہیں میں نے غلط پڑھا تو مجھے دلیل کے ساتھ غلط کریں. میں تو نہیں مانتا. بات وہی ہوتی ہے نا جو دلیل کے ساتھ ہو. آپ بتائیں آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ میں نے غلط پڑھا، میں نے اس میں کیا غلطی کر دی جو سب نے فتویٰ جاری کر دیا؟ ٹھیک پڑھا تو جب میں نے پوچھا تھا کہ ہاتھ شو کروائیں جنہوں نے ٹھیک پڑھا تو آپ نے کیوں نہیں شو کروایا؟ کیونکہ یقین نہیں تھا. میں نے ٹھیک پڑھا ہے. اچھا میں آپ کو اور کنفائن کر رہا ہوں اور لمیٹڈ کرنے لگا ہوں. آپ اس سارے کو چھوڑ دیں، یہاں سے یہاں تک پڑھوں گا میں. پھر سنیے گا. میں نے پہلے بھی ایسے پڑھا تھا، بھی ایسے پڑھوں گا. میں نے پڑھا تھا لا یبصرون. میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ نو والے کون ہیں؟ نہیں نیچے والی جو نشستوں پہ ہیں یہ لوگ بتائیں. پہلے بتائیں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی چھوڑ دیں سب کو، آپ اپنی بات کریں. لیڈر ادھر ادھر کی نہیں سنا کرتا، وہ اپنی بات کرتا ہے. جی ہاں غلط پڑھا ہے. میں نے کیا غلطی کی جناب اس میں؟ با کو میں نے کیا کر دیا؟ با میں نے پڑھا، میں کیا پھر سنے آپ.
لا یوسرون تو نہیں پڑھ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں لا یوب ہونٹ مل نہیں رہے، با کا مخرج بھی آپ کو فیل ہو رہا، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بتایا تھا نا، یبصرون، بولیں کلکلا کو کیا ہوا؟ بھئی دلیل کھل کے دے نا، اس طرح تو نہیں آپ غلط پروف کر سکتے. آپ کی کیا ایجوکیشن ہے؟ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اونچی پڑھیں. درس نظامی کر رہی ہیں؟ آپ کس جامعہ سے کر رہی ہیں؟ جامعہ اونچی بولیں. کہاں سے؟ درے جامعہ نور مدینہ، اتنا خوبصورت نام ہے جامعہ نور مدینہ. یہ کہاں پر واقع ہے؟ ہاں کہاں پر؟ اچھا، رضا آباد گلی نمبر 8 فیصل آباد. یہ فارمل وے ہوتا ہے ایڈریس بتانے کا. ٹھیک ہے، درس نظامی کی کس لیول پہ ہیں آپ؟ سادہ لفظوں میں سمجھائیں تو عالموں کی باتیں ہیں، میں ایک عام سا بندہ ہوں. خاصہ دوم کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ شہادت ثانویہ ہوتی ہے، اس کا نہیں پتا؟ یہی تو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، شہادت ثانویہ ہے، عالیہ ہے اور عالمیہ ہے. ہاں عالیہ ہے. عالیہ تو تقریباً آپ آدھا سفر طے کر چکی ہیں درس نظامی کا. تو آپ کے اندر تو علماء میں تو ویسے ہی کانفیڈنس وہ آپ کہتے ہیں کہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اور عالمات میں اندر بھی تو آپ کانفیڈنٹ ہو کے جواب دیں نا. ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو غلط پڑھا تھا، مجھے با پر کلکلا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ با نیچرلی سائلنٹ ہے، اس پر پہلے ہی جو ہے نا سکون ہے، جزم کی علامت ہے. تو میں نے پڑھا تھا لا یبصرون، یہ غلط ہے. مخرج کے لحاظ سے تو ٹھیک تھا، صفت ادا نہیں کی، تو یہ ہوگا لا لا یبصرون. اب پڑھیں. ہاں، اندھی تقلید اسلام میں جائز نہیں ہے. کیا؟ اندھی تقلید اسلام میں جائز نہیں ہے. شخصیت پرستی جس کو کہا جاتا ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ناپیں، تولیں، پرکھیں، اس کے بعد تقلید کیا کریں. تو آپ کو ناپنا چاہیے تھا، تولنا چاہیے تھا، پرکھنا چاہیے تھا، پھر آپ کو تقلید کرنی چاہیے تھی. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ میں اس طرح کی حرکات کرتا رہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنے جو ہے نا وہ الرٹ ہیں، کتنے اٹینٹیو ہیں، کتنا فوکس ہے آپ کے لیسن پر. تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. اب آ جائیے ترجمے کی طرف. اولائکا وہ، یعنی اب یہی ہیں وہ، یہ زور دینے کے لیے کہ ہاں ہاں یہی ہیں وہ. ٹھیک ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، یہی ہیں وہ، یعنی منافقین. الذین، ہاں لوگ، یا یوں کر لیں جنہوں نے، یا جن لوگوں نے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، کیا کر لیا؟ اشترا. اشترا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، آپا حدیث کی کتب کیا لیں نا، اس میں بیع اور اشراء کا پورا چیپٹر ہوتا ہے، خرید و فروخت کا پورا چیپٹر ہوتا ہے. اکنامکس کو بھی حضور نے ڈیل کیا ہے. یہاں سے اکنامکس ثابت ہوگی میڈم. ٹھیک ہے، یہ جب تک نہیں نا آپ کو آئے گا تو پھر وہ اقبال کا مصداق ہے آپ کی جامعات کے. تو گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ حضور ایز اے اکانومسٹ ثابت ہو رہے ہیں. تو بندہ آپ سے کہہ دے کہ درس نظامی آپ نے کر لیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایز اے اکانومسٹ ثابت کریں، تو کیسے کریں گے؟ وہ بھئی ہر حدیث کی کتاب میں تو بیع شراء موجود ہے. بیع شراء ہی تو اکنامکس ہے. اکنامکس کیا ہے؟ اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے نا، کہ کم اور محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے گزارا کرنا، یہ ایک معاشیات کی تعریفات میں سے تعریف ہے. ٹھیک ہے، حضور نے بیع شراء کا پورا جو ہے نا کانسیپٹ دیا ہے. بزنس ایتھکس اسلام کے اندر موجود ہیں جو حضور نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، بزنس پرنسپلز اسلام کے اندر موجود ہیں جو حضور نے دیے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو پلیز غوطہ زن ہونا شروع ہوں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، واپس آ جائیں. غوطہ زن جو ہے نا ہونا شروع ہوں تو پھر فائدہ ہے، اس مسلک کو بھی فائدہ ہے اور اسلام کو بھی فائدہ ہے.
ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے کتابیں پڑھنے اور پڑھانے کا. اچھا جی، اس کے بعد واو کا معنی، اچھا یہ آیا تو پہلی دفعہ ہے. ضالین پڑھا تھا نا، گمراہی، تو ضلالت سنا ہوا ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضلالت خرید لی، یعنی آپ گمراہی بھی لکھ سکتے ہیں. انہوں نے کیا خریدا؟ گمراہی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا جنرل سٹور تھا یا کون سے مال پہ یہ گئے تھے جہاں سے گمراہی پڑی ہوئی تھی ریک میں اور انہوں نے خرید لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات کچھ ہو رہی ہے، اللہ پاک تو یہ خرید و فروخت کہاں سے لے آیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تشریح آج میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس سے گزر چکی ہیں نا. ٹھیک ہے، اس کی تشریح مجھے کر کے دینی ہے کہ اللہ خرید و فروخت کہاں سے آ گئی. نہ پیچھے کوئی بیچنے کی بات ہوئی ہے، نہ خریدنے کی بات ہوئی ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ محبوب انہوں نے خرید لی ہے. خریدنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز پیسے دے کر پرچیز کریں. کون سا ایسا وہاں پر مال موجود تھا، چیز اپ موجود تھا یا کیا وہاں پر موجود تھا، ٹھیک ہے، جہاں سے انہوں نے خرید لی. با کے نیچے کسرہ، ساتھ سے پر، خدا ہدایت. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت کے بدلے ایک ریک میں ہدایت پڑی تھی، ایک ریک میں گمراہی پڑی تھی. انہوں نے گمراہی جو ہے نا خرید لی اور ہدایت کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ایک چیز انہوں نے خرید دی اور ایک کی اجازت تھی، دونوں نہیں خرید سکتے. تو انہوں نے چوائس کیا کی سودا لیتے وقت؟ جب وہ مال میں انٹر ہوئے منافقین، تو انہوں نے گمراہی کو اللہ پاک کہہ رہے خرید لی. فا پس ما بمانا نہیں، رابعت نفع دیا. اب یہ لفظ پہلی دفعہ ہے لیکن اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، تجارت کو تجارت ہی کہتے ہیں. اب تجارت کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، خرید اور فروخت کو ہی تو تجارت کہتے ہیں، تو یہ تجارت ہی انہوں نے کی ہے نا. خرید و فروخت کو تجارت کہا جاتا ہے. ہم ان کی جو تجارت ہے، کون سی تجارت؟ وہ جو انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لی. یہ جو تجارت والا سودا کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے. واو کا معنی اور ما بمانا نہیں، کانو وہ تھے، سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے تھے کیا؟ ہدایت پانے والے. لیکن ادھر آگے نہیں، یعنی کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ ورڈ بھی پہلی دفعہ آیا ہے لیکن اردو کے ایک ورڈ مثال سے ملتا جلتا ہے، مسالہ. ٹھیک ہے، مثلاً بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مثال بھی عربی کا ورڈ ہے، مثال. اب اللہ پاک ان کی اگزامپل کوٹ کر رہا ہے، کن کی؟ منافقین کی، سمجھانے کے لیے. اچھا، یہاں سے ایک تربیتی نقطہ نگاہ ہے اور ایک ٹیچنگ میتھڈولوجی ڈرائیو ہو رہی ہے کہ اگزامپلس کے ذریعے آپ بات کو اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں. ٹیچرز کو چاہیے، دیکھیں اللہ پاک ٹیچر ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اپنے اسٹوڈنٹ کو اگزامپل کے ذریعے جو ہے نا سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگزامپل بھی دیکھیں کیسی دی، اس در بعد میں آتے ہیں. چلیں، تو مثال کے ذریعے سمجھانا یہ سنت الہیہ بن گئی. تو یہ ٹیچنگ میتھڈولوجی آج کے کسی انگریز نے نہیں دی، یہ 1400 سال پہلے اللہ پاک نے دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پریکٹیکل پھر عمل کیا. صحابہ کو جب پڑھاتے، اب حضور کو بحیثیت معلم بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ کو بحیثیت متعلم پڑھیں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے سارے میتھڈس یوز کیے. ایکسپیریمنٹل میتھڈ بھی یوز کیا ہے، لیکچر میتھڈ بھی یوز کیا ہے. یہ میں ایوی نام نہیں لے رہا. حضور کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو ہو، جس کو عقل تو صحیح تسلیم کرے مگر اس کا تعلق آپ کی ذات سے نہ ہو، وہ بھی گستاخی ہے. یہ بھی سن لیں، بھلے وہ صحیح ہو، عقل تسلیم کرے کہ یہ ٹھیک ہے مگر حضور نے ساری زندگی ایسا عمل نہ کیا ہو، خام خواہ میں منسوب کر دینا تو یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیمونسٹریٹو میتھڈ بھی پھر یوز کیا اور اسی طرح ایگزامپل والا میتھڈ جو ہے نا وہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا. تو یہ اللہ کی سنت ہوگی. کا معنی کیا ہے؟ کیسے؟ مثلو مثال ہے، الذی اس، یہ الذی زینہ نہیں ہے، اس شخص کی. ٹھیک ہے، اس توقدہ یا کے لگا لیں اور اسے روشن کی، نارن. یہ میں نے پہلی دفعہ اس لیے لکھا ہے، اس کا ترجمہ نہیں لکھا کیونکہ آپ کو اس کا پتہ ہوگا. آپ پڑھتے ہیں نا اللہم اجرنی من النار. ٹھیک ہے، نار کہتے ہیں آگ کو، یہاں بھی اس کا معنی کیا ہے؟ آگ.
آگ جلائی، روشن کا معنی کیا ہے؟ آگ کو لٹ کیا، ٹھیک ہے، LIT لٹ، لٹ کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، لائٹ نہیں۔ فا کا معنی ابھی گزرا ہے، بس لما، جب، ٹھیک ہے، یہ حروف جوازم میں سے، جب آپ کو میں نے علامات اسم پڑھائی تھی، علامات فعل غالباً، ٹھیک ہے، اس میں حروف جوازم بتائے تھے 5 ہوتے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے، نہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اضاءت روشن ہو گیا، جب آگ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے یا نہیں؟ اب کیا روشن ہو گیا؟ ماحول۔ یہ میں نے پہلی دفعہ آیا لکھا اس لیے نہیں، اردو میں ہی ماحول کہتے ہیں نا، ماحول کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد، ٹھیک ہے، تو آپ ماحول بھی لکھ سکتے ہیں، ارد گرد، کس کا؟ اس کا ارد گرد، جہاں آگ جلائی ہے اس ایریے کا ارد گرد اس آگ کے جلنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا اللہ نے کیا؟ ذہبہ، چھین لی، سلب کر لی، کس نے؟ اس کو ہم اوپر لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ عدل ہے، عدل کی تعریف میں، عدل و انصاف میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی یہ ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہوتا ہے، تو میں نے چونکہ اس کا مقام اوپر آتا ہے نا، بولیے، تو یہ عدل کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ بنوری، نور کو کہہ لیں، روشنی کو کہہ لیں، وہ جو جلی تھی روشنی، ہم ان کی، اگر نور کہیں گے تو ان کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ واؤ اور تارکا کا بھی نیو ورڈ ہے، لیکن اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ترک، سنیں، ترک سنیں، ترک، ترک کے تعلق کر دینا، ٹھیک ہے، جس میں ہم 1 منٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ داریاں ختم، صلہ رحمی کا خیال ہی جو ہے نا ہمیں نہیں رہتا، پڑوسیوں سے ہم تعلق جو ہے نا وہ توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تارکا چھوڑ دینا، تو ہم یہاں کریں گے چھوڑ دیا، کن کو؟ ان کو، منافقین کی، یہ بھی پہلی دفعہ آیا۔ ظلم سنا ہوا ہے؟ ظلمات، اندھیریوں میں، تاریکیوں میں، کوئی ترجمہ کر لیں آپ۔ لا، اب نتیجہ کیا آ رہا ہے اس کا؟ جب اندھیریوں میں، تاریکیوں میں چھوڑ دیا تو اب نتیجہ، رزلٹ آ گیا ہے، یبصرون، وہ دیکھ سکتے، پیچھے نہیں آ گیا، یعنی انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تفسیر ضیاء القرآن آسان ترین تفسیر ہے میری نظر میں، تفاسیر کی دنیا میں آسان سادہ ترین تفسیر ہے، اور جنرلی مدارس میں اسی کو پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، باقی تفاسیر کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کو زیادہ جو ہے نا پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ترجمہ تفسیر صرف کروایا جاتا ہے وہاں بھی ہمیں ضیاء القرآنی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت خوبصورت تفسیر ہے، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ تفسیر ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں، یہ میں حوالہ کوٹ کر رہا ہوں آپ کو، اس آیت کی تشریح میں، اس آیت کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منافقین کی 2 اقسام ہیں، بولیے۔ ایک وہ ہیں جو دل سے ایمان قبول ہی نہیں کیا، فقط زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا، ایمان لائے نہیں ہے، فقط زبان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے دل سے قبول کر لیا ہے، مگر جب ان پر مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور اسلام کی خاطر قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوبارہ واپس چل جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی مثال ہے یہ پہلی قسم کے منافقین کی ہے، اور جو دوسری قسم کے منافقین ہیں اس کی مثال ہم کل پڑھیں گے، وہ بارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مثال دے گا، تاریکیاں آتی ہیں، روشنی ہوتی، تھوڑا سا چل پڑتے ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے ہیں، پھر بہت زیادہ ہوتا ہے، چلو جی پیچھے چل جائے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے کہاں؟ وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، اسلام سے ہی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آ جائیں، یہ کیا ہے اس طرح، آپ بتائیں۔ اور کون ہے درس نظامی کی طالبات اس وقت؟ ایک ہی آپ؟ معلمہ کوئی نہیں ہے؟ چلیں بتائیے،
کیونکہ یہ تو ابتدا میں آپ پہلا سپارہ ترجمہ پڑھ چکی ہوں گی، تفسیر بھی آپ نے پڑھی ہے، اصول تفسیر بھی پڑھ لی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اشترا کا کیا ضرورت پیش آئی تھی یہاں پر، کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں تو نہیں چھوڑ دیں گے، نہیں پتہ؟ بولیے، نہیں پتہ؟ کوئی ایک جواب تو دیں نا، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں، آپ کا قصور نہیں ہے۔ سنیے، یہاں سے پھر ایک جو ہے نا ٹیچنگ میتھڈالوجی ڈرائیو ہو رہی ہے، تربیتی نقطہ نگاہ ہے، وہ کیا ہے؟ میری طرف توجہ دیں، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ درس انظامی کر کے بھی اگر نہ پتہ چلے تو پھر ایک سوالیہ نشان آتا ہے آپ پہ نہیں، پڑھانے والوں پر اور آپ کی جامعہ پہ۔ آپ نے اب یہ پوچھنا ہے ان سے، نقطہ کلیئر کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کیوں نہیں مجھے بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا رائٹ اور حق ہے، ٹھیک ہے؟ اشترا خرید لی، منافقین جو ہے نا وہ تجارت کے پیشے سے منسلک تھے بیسیکلی، تو جو بندہ جس پیشے سے منسلک ہو، ٹھیک ہے، تو یا جس بندے کا جو مزاج ہو اس کے مطابق جب اس کو مثال دی جائے تو وہ جلدی سمجھتا ہے یہ ہیومن سائیکی ہے۔ اللہ پاک نے ہیومن سائیکالوجی سمجھائی ہے، کیا محبوب؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت سائیکالوجسٹ، بولیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سائیکالوجسٹ، اس پہ تھیسس بڑے پڑھیں دنیا میں، پڑھیں ذرا کہ حضور علیہ السلام بحیثیت سائیکیٹرسٹ نہیں، سائیکالوجسٹ، ٹھیک ہے؟ بحیثیت سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ اللہ پاک نے ان کو ایز اے سائیکالوجی بھی جو ہے نا وہ پڑھائی ہے کہ محبوب جب مثال دینی ہے تو ان لوگوں کے اذہان کے مطابق مثال، دیکھیں نا کچھ لوگ قرآنی دلائل سے نہیں مانتے، احادیث نبی کی دلیل سے مانتے، جٹ کی دلیل سے مان جاتے ہیں جو عقلی دلیل ہوتی ہے، منطقی دلیل سے مانتے ہیں، منطقی اور عقلی دلیل، جیسے مثال کے طور پر اہل تشیع۔ اب اہل تشیع جو ہیں جب آپ ان سے گفتگو کریں تو شاید قرآن اور حدیث کی اتنی دلیل افیکٹ نہ ہو جتنی منطقی ہوتی ہے، آپ ان کی باتیں سنیں، ٹھیک ہے، ان کے بیان سنیں، آپ کو لاجیکل ایویڈنس زیادہ ملتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم منطق میں قضیہ اور یہ وہ سارا مدارج میں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں اس کی پریکٹیکلٹی نہیں آ رہی ہوتی، پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ فلاں ہو گیا، سغرا مل گیا تو کبرا مل گیا، ہمیں وہ رٹا ہی ہوتا ہے سغرا کبرا مل گیا، جب آ جا کے مناظرہ ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ منطق کتنی پڑی ہے۔ منطق فائدہ دیتی ہے، مناظرہ ہی کرواتی ہے نا یہ، تو یہ عقلی دلائل، لاجیکل جو دلائل ہیں وہ پھر آپ کو یہاں سے ملتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس طرح سے بھی بات جھٹکے لفظوں میں جس کو کہا جاتا ہے سمجھائی جائے تو بندہ جو ہے نا وہ بات کو کلک کر جاتا ہے اور اس کی عقل میں بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات اس طرح سے بھی، اس لیے جو ہے نا اللہ پاک نے ان کے مطابق جس چیز میں وہ انڈلج تھے اسی چیز کی مثال دی ہے کہ یہ خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے؟ تجارت ان کا پیشہ ہے اور یہ دنیا اور مال و دولت کی ہرس میں لگے رہتے ہیں۔ تو میں مثال بھی اس لحاظ سے دے رہا ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک طرف ہدایت کا سودا تھا، دوسری طرف کیا پڑا ہوا تھا؟ گمراہی تھی۔ اب یہ تجارت کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اپنا لیا، مگر محبوب ان کی یہ جو تجارت تھی یہ ان کے لیے نفع بخش اور سود مند ثابت نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور کیوں نہیں؟ کہ وہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں، یہ منافقین کا سارا طرز، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جی کہہ لیں اولئک، وہ یعنی یہی ہے وہ الذین، اونچی آواز میں، اشترا، واو الدلالہ، با کے نیچے کسرہ، خدا، فا ما، ربحت تجارت ہم، واو ما کانو مہتدین۔ سب لوگ جو ہے نا اونچی آواز میں بولا کریں، مثلو ہم کا مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم واو ترک فی ظلمات لا یبصرون، وہ دیکھ سکتے ہیں، شاباش، ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ۔ اچھا جی، یہ میں چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ
بالخصوص آپ کا نام کیا ہے؟ اونچی بولیں. آسیہ. پورا نام کیا ہے؟ آسیہ نور العین. ٹھیک ہے، بالخصوص آسیہ نور العین کے لیے اور بالعموم سب کے لیے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو باتیں کرتا ہوں یہ کوئی کرٹیسزم آپ پر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا قصور ہی نہیں ہے، پڑھانے والوں نے آپ کو پڑھانا تھا. ایک میسج کنوے کرنا آپ کو ہوتا ہے کہ آپ خود اب ریسرچ کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، ابھی سے اس میں غوطہ زن ہوں گے تو پھر آپ کو فائدہ ملنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ الٹا گمراہی کی طرف بھی آپ کو لے جاتا ہے قرآن. یہ ذہن میں رکھیے گا، بیک وقت یہ ہدایت بھی دیتا ہے اور بیک وقت پھر یہ آپ کو گمراہ کر دے گا اگر آپ اس کو سطحی جو ہے نا اس کا نالج لیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ اس میں غوطہ زن نہ ہو. یہ بھی اس کا ادب ہے کہ آپ گہرائی تک جو ہے نا وہ جائیں. اب آ جائیں حصۃ القواعد کی طرف. کل ہم نے ضمائر کا بیان پڑھا. ضمائر کس کی جمع ہے؟ شاباش. میں اس کو ریز کر دوں؟ اوکے. متصلہ، اس کی تعریف کل پڑھی تھی آپ نے؟ اچھا ٹھیک ہے. انگلش میں ضمائر منفصلہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں، ضمائر منفصلہ کو اٹیچ نہیں ہے، سیپریٹڈ ہے فاصلے سے. اور آج ہم دوسری قسم پڑھیں گے ضمائر متصلہ. متصلہ جڑی ہوئی، تو یہ بن جائے گی اٹیچڈ. اٹیچ پروناؤنس. کون سی پروناؤنس؟ اٹیچ پروناؤنس. آپ نے ضمائر منفصلہ کی تعریف ایک دفعہ پھر بتائیں. میں چاہتا ہوں اس کی تعریف آپ خود کریں. ضمائر منفصلہ کی تعریف ایک دفعہ دوہرا دیں. ایسی ضمائر الگ، اور یہ اس کو الٹ کر لیں کہ ایسی ضمائر جو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں. لکھ لیں، ایسی ضمائر جو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر اٹیچ ہو کر استعمال ہوتی ہوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. ضمائر متصلہ. ایک دفعہ پھر اس کی ڈیفینیشن بول دیں. ایسی ضمائر جو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر استعمال کی جاتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ ہاں. اور ضمائر منفصلہ عموماً کہاں پر آتی ہیں؟ شروع میں. اس کو بھی الٹ کر دیں. شاباش. اور یہ کلمہ کے بعد میں آتی ہیں یا آخر میں آتی ہیں. اور یہ کہاں آتی ہیں؟ کلمہ کے بعد میں آتی ہیں. لکھ لی ڈیفینیشن؟ چلیں آج اس کی ہم گردان کریں گے. اسی طرح اب آپ کو گردان بنانی تو ماشاءاللہ آ گئی نا، اس کی ٹیبل بنانا آ گیا نا گردان کا. ویری گڈ. تو آپ لکھ دیں واحد. کیا لکھیں گے؟ واحد. واحد نہیں، تثنیہ. اور ادھر ایک کالم ہم جمع کا جو ہے نا وہ بنا لیں گے. درمیان میں ہم کوئی لائنز لگا دیتے ہیں. ادھر بھی کر دیتے ہیں کچھ، ادھر بھی حد فاصل دے دیتے ہیں. اب آپ اس کی پہلے لکھ لیں گردان. اعراب ان پر دے لیں، وہ بے حد ضروری ہے.
اور جب آپ امتحان میں گردان لکھتے ہیں تو تب بھی اگر گردان پر اعراب نہیں دیں گے، حرکات نہیں دیں گے، تو وہ گردان تصور نہیں کی جائے گی۔ تذکیر و تانیث کے حوالے سے ہاریزنٹلی پہلے 3 صیغے کس کے ہوتے ہیں؟ مذکر کے یا مؤنث کے؟ غائب کے یا حاضر کے؟ شاباش، یہ ترتیب آپ نے بالکل یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ مذکر، غائب، اور نیچے والے 3 صیغے؟ شاباش، مؤنث، غائب، اور اس کے بعد جو 3 صیغے آ رہے ہیں مذکر، شاباش، حاضر، اور اس سے نیچے والے مؤنث، حاضر، اور آخری 3 مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم صیغہ یوز ہوگا، مگر اگر وہ متکلم ہو تو، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی مزید ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی چلے۔ اب گردان پڑھنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے نا؟ بولیے، صیغہ پہچاننے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ کون سا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ تثنیہ مؤنث حاضر، کما، شاباش۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یا کون سا صیغہ ہے؟ شاباش، کیا کون سا صیغہ ہے؟ واحد، مذکر و مؤنث متکلم۔ آپ کو غائب کا میننگ بھی پتہ ہے نا، حاضر کا بھی پتہ ہے، اور متکلم کا بھی پتہ ہے، شاباش۔ تو اب آپ دیکھیں ہاریزنٹلی آپ کے 3 صیغے مذکر غائب کے، پھر مؤنث غائب کے، پھر مذکر حاضر، مؤنث حاضر، اور مذکر مؤنث متکلم۔ اور اگر ہم ورٹیکلی آئیں تو سارے صیغے واحد کے ہیں، پھر تثنیہ کے ہیں، پھر کیا ہے؟ جمع کے ہیں۔ اور کامنلٹیز کو اگر ہم کامنلٹیز کی طرف آئیں تو ایک ہما اور دوسرا کما، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح نا، 14 صیغے ہوتے ہیں گردان میں، کتنے؟ لیکن یہ تو 15 ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جب بکس میں جاتے ہیں نا، صرف کی بکس میں جاتے ہیں، صرف اور نحو از اکول ٹو عربی گرامر، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو نا ایک دفعہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چونکہ آپ لوگوں کو میں نے پڑھانا ہے، اس لیے میں نے نا کو 2 دفعہ لکھا ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جمع کے لیے بھی یہی ہے، تثنیہ کے لیے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اکٹھے کالم میں تثنیہ جمع میں نا موجود ہوتا ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا۔ یہ تو 15 بن گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں 14 ہیں، تو میں نے بتا بھی دیا ہے کہ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف صغیر ہے یا کبیر ہے؟ ہاں، اونچی بولا کریں جی، صغیر، یہ صرف صغیر ہے۔ ابھی صغیر کہتے ہیں چھوٹی کو، یعنی یہ چھوٹی گردان ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی گردانیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو صرف کبیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر بہت آگے تک جو جاتی ہیں، فعل امر کے صیغے آگے، نہیں کے صیغے آگے، نون تاکید داخل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں، ہو ترجمہ کیا کریں گا؟ آپ ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، ہو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کل میں نے ترجمہ بتایا تھا نا اس کو، وہ ایک مرد، یہاں کتنے ہو گئے؟ 2، یہاں کتنے ہو گئے؟ سب، یہاں کتنے ہوگی؟ ایک عورت، یہاں 2، یہاں سب کا، آپ
ایک مرد، ٹھیک ہے، اکثر یہ تو ایک مرد پڑھایا جاتا ہے، میں اس کے ذرا خلاف ہوں، ٹھیک ہے، آپ ایک، آپ دو مرد، آپ سب، آپ ایک عورت، آپ دو، آپ سب، میں ایک مرد یا عورت، ٹھیک ہے، دونوں ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا، اتفاق ہے نا، دونوں جو ہم دو مرد یا عورتیں اور ہم سب مرد یا عورتیں، ٹھیک ہے۔ کل والی گردان کون سنائے گا جلدی سے، آپ کے علاوہ؟ آپ کے تو گھر کی بات ہے نا جی ماشاءاللہ، بیٹھے رہا کریں بے شک، کوئی مسئلہ نہیں، چلے ہاں، سانس آخر میں ٹوٹ گیا، اس کی پریکٹس ہے ایک سانس میں آپ یہ والی آپ نے کل ایک سانس میں سنانی ہے، یہ تھوڑی اس سے آسان ہے، ٹھیک ہے، بیٹھیں، کوئی اس سائڈ سے بھی سنائے گا؟ آپ سنائیں، شاباش، آپ نہیں، اینڈ پہ، جی نہیں یاد؟ چلیں، آپ کو یاد ہے بچے؟ انا نحن نحن، چلیں یاد تو ہے نا، سانس تو آہستہ آہستہ پریکٹس ہوتی ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ آج کی گردان بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، ہو ایک کے لیے، جیسے میں اس کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، یہ ہو کہاں کیسے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اکثر جو ہے نا ہم غلطی کرتے ہیں صحابی اور صحابیہ کا جب نام، جب ٹائٹل لگاتے ہیں نا، رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر اور عمر فاروق عنہما، اور جمیع صحابہ اکرام عنہم، ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ عنہا، خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ عنہما، اور جمیع صحابیات عنہن اجمعین، سمجھ آ گئی نا بات کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا، نا۔ اب دو کو ایک سانس میں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، اگلے دو کو ایک سانس میں، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا، نا، ٹھیک ہے۔ اب تین کو ایک سانس میں، ٹھیک ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، اگلے دو کو ایک سانس میں، کی، کما، کننا، یا، نا، نا۔ اب پہلی چار کو ایک سانس میں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا، نا۔ اب پوری گردان کو ایک سانس میں، ٹھیک ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا، نا۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز میں، ایک دفعہ پھر اونچی، سیدہ زاہدہ بخاری ہی بتائیں گی کہ یہ ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر، مجھے اعلان نہ سنائی دے، چلیں، ہو جائے گا گزارا، چلیں جی، ماں جی نے حکم دے دیا ہے کہ اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ پلیز ان گردانوں کو آپ یاد کریں، ازبر کریں، سیغے کو پہچاننا جانیں، یہی آپ کے ترجمے میں فائدہ دیں گی۔ اس کے بغیر آپ قرآن بلا ترجمہ کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے، بلا ترجمہ کا ترجمہ نہیں کر پائیں گی، یا بلا ترجمہ کو بت ترجمہ میں کنورٹ نہیں کر پائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بیسک گرامر ہے صرف جو آپ کو یہاں پر جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے،
اور اتنی بھی کر لیں تو کافی حد تک آپ قرآن پاک کا ترجمہ از خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے.